خبردار میری اماں سے اونچی آواز میں بات کی، زبان کھینچ لوں گی۔ وہ 19 سالہ لڑکی اپنی بیوہ ماں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی تو زمینی تنازع میں اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا اور اب خان حویلی والے اس کی ماں کو دھمکانے آئے تھے۔ فہیم خان نے نفرت سے اس لڑکی کی جرأت دیکھی تھی اور پھر حویلی لوٹ گئے تھے کہ وہ لڑکی شہر سے آئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان، میں اس شہری چھوکری کے پر کاٹ دوں گا۔ حویلی لوٹنے پر ان کا اکلوتا پوتا حامیز خان بولا تھا، پر جب اس لڑکی کو دھمکانے گیا تو پہلی نظر میں اس سے عشق۔ حویلی کی تیز رفتار گاڑیوں کے دھوئیں اور مٹی کے غبار میں جب خانزادہ کی گاڑی اوجھل ہوئی تو کچے آنگن میں پھیلی سنسناہٹ اور گہری ہو گئی۔ آذین نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کو قابو کیا اور فوراً اپنی ماں سغرا بیگم کی طرف مڑی۔ سغرا بیگم کا پورا وجود خوف اور صدمے سے لرز رہا تھا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ آذین نے لپک کر انہیں اپنی مضبوط اور توانا بازوؤں کا سہارا دیا۔ اماں سنبھالیں خود کو، وہ چلی گئی ہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کو۔ آذین ان کے شانے تھامتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، لیکن سغرا بیگم کا خوف اچانک شدید غصے اور بے بسی کی شکل میں باہر آیا۔ انہوں نے جھٹکے سے آذین کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر شدید برہمی تھی۔ آذین، تم نے یہ کیا کیا؟ سغرا بیگم، اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اس میں غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کس کے سامنے زبان کھولی ہے؟ وہ خان حویلی کے لوگ ہیں، اس پورے علاقے کے مالک ہیں۔ تمہارے باپ دنیا سے گیا، ہمارے تو چھت ہی چھن گئی۔ میں تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے کسی طرح زمین کا یہ ٹکڑا بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تم نے اپنی شہری زبان سے ان کی غیرت کو للکار دیا۔ اماں، لیکن وہ آپ پر چیخ رہے تھے، میں کیسے خاموش رہتی؟ آذین نے دھیمے لیکن اٹل لہجے میں صفائی دینی چاہی، تمہیں ان کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا آذین۔ سغرا بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے چیخا، تمہیں تو کمرے کے اندر چھپ جانا چاہیے تھا۔ لڑکیوں کا کیا کام مردوں کے مسئلوں میں؟ اب ان کا سارا غصہ، ان کا سارا روب تم پر نکلے گا۔ وہ تمہاری بوڑھی ماں کی جگہ اب تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے جاؤں گی؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ میری موت کا سامان بھی کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے کہتے زاروں قطار رونے لگی۔ ان کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ آذین ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، پھر وہ گھٹنوں کے بل اپنی ماں کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے سغرا بیگم کے یخ بستہ ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور انہیں چومتے ہوئے انتہائی محبت سے اور حوصلے سے بولی، اماں، میری طرف دیکھیں، آپ کی بیٹی اتنی کمزور نہیں ہے۔ میں شہر صرف کتابیں پڑھنے نہیں گئی تھی، اپنے حقوق کو سمجھنے اور ان کے لیے لڑنے کا حوصلہ سیکھنے گئی تھی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ڈھال بن کر۔ اب وہ 2 گز اور وہ دور گزر گیا جب عورتیں خانوں کی روب سے ڈر کر کونوں میں دبک جاتی تھیں۔ جب تک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، کوئی مائی کا لال آپ کی طرف اونچی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کا یہ حوصلہ ہی میری طاقت ہے، برائے کرم خود کو کمزور مت کریں۔ آذین کے لہجے کی مضبوطی اور اس کی آنکھوں میں موجود سچائی نے سغرا بیگم کے لرزتے ہوئے دل کو تھوڑا قرار دیا۔ آذین نے پیار سے ان کے آنسو پوچھے، انہیں دلاسا دیا اور سہارا دے کر اندر کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے بستر درست کیا، تکیہ سیدھا کیا اور ماں کو لٹا کر ان کے اوپر نرم چادر اڑھائی۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ سغرا بیگم کی آنکھیں موند گئیں اور وہ گہری نیند سو گئیں۔ ماں کو سلانے کے بعد آذین صحن میں واپس آئی۔ کچے آنگن میں بکھری ہوئی لکڑیوں اور برتنوں کو دیکھ کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور گھر کے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ وہ جھاڑو لگا رہی تھی کہ اچانک باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ آذین نے دوپٹہ درست کیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ باہر محلے کی 2-3 عورتیں اور ان کے ساتھ گاؤں کی 2 لڑکیاں کلثوم اور شازیہ کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر ہمدردی کم اور سنسنی خیز تجسس اور خوف زیادہ تھا۔ آذین، دہی یہ ہم نے کیا سنا؟ ایک بڑی عمر کی پڑوسن صحن میں داخل ہوتی ہی بولی، تم نے حویلی کے خان کے سامنے زبان چلائی ہے؟ توبہ توبہ، لڑکیاں تو وہاں سر اٹھا کر گزرتی نہیں ہیں اور تم نے ان کے مردوں کو للکار دیا، یہ تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ آذین نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور پرسکون انداز میں کھڑی ہو گئی، چچی، وہ میری ماں کو دھمکانے آئے تھے، زمین پر ناجائز قبضہ کرنا چاہیے یا چاہتے ہیں کیا میں ان کی آرتی اتارتی؟ کلثوم آگے بڑھی، اس کے چہرے پر ڈر صاف آیا تھا۔
آزین تم ابھی شہر سے آئی، تم جانتی کہاں ہو خان حویلی والوں کو؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ خانزادہ خاندان کے لوگ کتنے خطرناک اور ضدی انسان ہیں۔ ان کے اشارے پر یہاں دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیا جاتا ہے۔ تم نے ان سے ٹکر لے کر اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، اب وہ تمہیں اس گاؤں میں رہنے نہیں دیں گے۔ شازیہ نے بھی سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ ہاں آذین، ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ جا کر حویلی والوں سے معافی مانگ لو، ورنہ تمہاری ماں کے لیے یہاں جینا محال ہو جائے گا۔ آذین نے ان سب کی باتیں انتہائی تحمل سے سنی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ بھی نہ لہرایا۔ اس کے تیکھے نقوش پر ایک ہلکی سی بیزاری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کسی کی نصیحت یا ڈرانے کو دل پر نہیں لیا اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی بحث کی۔ آپ سب کی ہمدردی کا شکریہ، آذین نے لاپرواہی سے کہا، لیکن مجھے کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو مجھے گھر کا کام کرنا ہے۔ اس کا یہ دو ٹوک اور بے خوف انداز دیکھ کر محلے کی عورتیں حیران رہ گئیں اور آپس میں کانا پھوسی کرتی ہوئی مایوس ہو کر واپس چلی گئیں۔ آذین نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ آذین نے صحن کا سارا کام ختم کیا اور بھینسوں کے گلے میں بندھی رسیاں کھولی تاکہ انہیں گاؤں کے پیچھے واقع گھرے اور ہرے بھرے باغ کی طرف لے جا سکیں، جہاں وہ روز شام کو چارہ چڑھتی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور ایک بڑا سفید دوپٹہ اس نے سلیقے سے اپنے سر اور شانوں پر لپٹا ہوا تھا۔ اس سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کسی چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آذین کا حسن روایتی نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی مقنعت ایسی کشش تھی۔ لیکن اس کی بڑی بڑی گہری مقبول آنکھیں جن میں بلا کا اعتماد تھا، لمبی گھنی پلکیں، تیکھی ناک اور گلابی ہونٹ جو ہمیشہ ایک باوقار سختی سے بند رہتے تھے۔ اس کی گندمی رنگت شام کی مدھم روشنی میں الگ ہی تھی۔ وہ جب ہرے بھرے درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو، جس کے سراپے میں معصومیت اور غرور کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ وہ باغ کے ایک پرسکون کونے میں کھڑی بھینسوں کو چارہ چڑھتے دیکھ رہی تھی اور اپنے خیالات میں گم تھی جب اچانک سوکھے پتوں کے کچلنے کی آہٹ ہوئی۔ آذین نے چونک کر سر اٹھایا اور مڑ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر حامد خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کے چہرے پر حویلی کا روایتی تکبر اور آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی تھی۔ حامد، جو اس علاقے کا سب سے رعب دار، ضدی اور مغرور نوجوان تھا، آذین کو اس روپ میں دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ شام کی مدھم اور رومانوی روشنی آذین کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس منظر نے حامد کے دل پر جیسے وار کر دیا۔ وہ آذین کی بے پناہ خوبصورتی اور اس کے معصوم سراپے کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کا سحر حامد کی روح میں اتر گیا۔ وہ لڑکی جو دوپہر کو شیرنی کی طرح گرج رہی تھی، اس وقت حسن کا ایک شاہکار لگ رہی تھی۔ آذین نے جیسے ہی حامد کو وہاں دیکھا، اس کے چہرے پر شدید غصے اور بیزاری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کی مخمور آنکھیں غصے سے چمکنے لگیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے تھیکے اور کاٹدار لہجے میں بولی، تم یہاں میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شام کے اس وقت مجھے یہاں اکیلا پا کر ڈرا لوگے یا میری ماں کو اس گھر سے نکالنے کی دھمکی دو گے تو ایک بات اپنے کان کھول کر سن لو حامد خانزادہ۔ حامد خاموش کھڑا، اس کی آواز کی آہنگ کو اپنے دل میں اترتا رہا تھا اور اسے اتار رہا تھا۔ آذین نے اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اوڑھا اور بولتی گئی، میں اپنی ماں کے ساتھ ایک لوہے کی دیوار بن کر کھڑی ہوں۔ میں اپنی ماں کی عزت اور ان کے حق پر کسی بھی قسم کا آنچ یا دھبا نہیں آنے دوں گی۔ تم لوگوں نے گاؤں کی سیدھی سادی عورتوں کو ڈرایا ہوگا، لیکن میں اس گاؤں کی کوئی گنوار یا جاہل لڑکی نہیں ہوں جو تمہارا ظلم دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائے اور خاموشی سے سب برداشت کر لے گی۔ میں پڑھی لکھی ہوں، اپنے حقوق جانتی ہوں، اور اگر تم نے یا تمہاری حویلی کے کسی بندے نے دوبارہ میری ماں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کے خلاف عدالت جاؤں گی اور ایسا سخت قانونی ایکشن لوں گی کہ تمہاری حویلی کا یہ سارا رعب خاک میں مل جائے گا۔ آذین کی یہ نڈر اور جرأت مندانہ گفتگو، اس کے غصے سے سرخ ہوتے رخسار اور اس کے لبوں کی جنبش حامد کی خوفزدہ کرنے کے بجائے اس کے دل میں عشق کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ حامد خانزادہ، جو عام طور پر ایک لفظ کے جواب میں بندوق اٹھا لیتا تھا، اس نے آذین کی اتنی سخت اور اپیلنگ باتوں کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا، نہ غصہ کیا اور نہ ہی اسے دھمکایا۔ وہ بس خاموشی سے اپنی گہری اور مسحور نظروں سے آذین کے حسین چہرے کا طواف کرتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی دلکش اور پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آذین کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری حیرانی اور ستائش تھی کہ کوئی اتنی حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر اتنے مان سے اسے چیلنج کر رہی ہے۔ آذین نے جب حامد کی اس خاموشی اور اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا تو اسے شدید حیرانی اور الجھن ہوئی۔
وہ توقع کر رہی تھی کہ حامد غصے میں پاگل ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ سکون آذین کو عجیب لگا۔ اس نے حامد کو ایک آخری غسیلی اور لاپرواہ نظر سے دیکھا، منہ پھیرا اور اپنی بھینسوں کو ہانکتی ہوئی تیزی سے اپنے واپس گھر کی طرف چل دی۔ حامد وہیں کھڑا دور تک اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا، جیسے اس کا دل بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ جب آذین گھر پہنچی تو اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ سغرا بیگم صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھی شدید پریشانی کے عالم میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آذین کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آذین، تم کہاں چلی گئی تھی اتنی دیر؟ سغرا بیگم نے اس کے قریب آتے ہی فکر مندی اور گھبراہٹ سے پوچھا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں جاگی اور تمہیں گھر میں نہ پا کر میرا دم نکلنے لگا تھا۔ باہر کے حالات دیکھے ہیں تم نے؟ آذین نے لاپرواہی سے بھینسوں کو ان کے کوٹنے سے باندھنا شروع کر دیا اور بڑے آرام سے بولی، اماں آپ تو بلا وجہ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں کہیں دور تھوڑی گئی تھی، بس باہر باغ کی طرف بھینسوں کو لے کر گئی تھی تاکہ وہ چارہ چر سکیں۔ سغرا بیگم نے اس کا شانہ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور تھوڑا ڈانٹتے ہوئے بولی، آئندہ کے بعد مجھے بتائے بغیر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا تم نے، سمجھے تم؟ حویلی والے اب ہمارے دشمن بن چکے ہیں اور تمہارا اس طرح شام کے وقت اکیلے باہر نکلنا مجھے پاگل کر دے گا۔ باہر اکیلے جانا بالکل بند کر دو۔ آذین نے ماں کے چہرے پر فکر دیکھی تو اس کے غصے کو ختم کرنے کے لیے مسکرا دی اور ان کی گلے میں باہیں ڈال دی۔ جی اچھا میری پیاری اماں، اب غصہ چھوڑے، میں آئندہ آپ کو بتا کر جاؤں گی۔ اب چلیے جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سغرا بیگم نے اس کے سر پر پیار دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی نے صحن میں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھایا۔ دن بھر کے ہنگاموں، محلے داروں کی باتوں اور حویلی کے خواب کے بعد آذین اپنی ماں کو اپنے ساتھ لگا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ جلدی دونوں گہری نیند سو گئے، لیکن دوسری طرف خان حویلی کے سب سے بڑے اور پرتعیش کمرے کی بالکنی میں کھڑا حامد خان زادہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ رات کی سیاہی میں اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آذین کا وہ حسین، وسیلہ اور چاند جیسا چہرہ آ رہا تھا۔ آذین نے حامد کی راتوں کی نیند اور دن کا چین ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ اگلی صبح خان حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں معمول کے مطابق ناشتے کا پرسکون اور پرشکوہ دسترخوان سجا ہوا تھا۔ حویلی کے تمام چھوٹے بڑے افراد اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر برجمع تھے، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی تھی۔ تمام لوگ کھانے میں مصروف تھے، لیکن حامد خان زادہ کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا ہاتھ نوالے پر رک رک کر رہ گیا تھا۔ وہ چمچ سے پلیٹ میں بس لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک جگہ ٹکی ہوئی تھیں اور ذہن میں آذین کا وہی غسیلا اور چاند جیسا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا، گویا آس پاس موجود دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ فہیم خان اپنے پوتے کی اس کیفیت کو نوٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حامد کا دھیان کھانے میں ہو کر بھی کھانے میں نہیں ہے۔ حامد، جو ہمیشہ چست اور روبدار ہوتا تھا، آج اس طرح گم سم بیٹھا سب کی توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ فہیم خان نے گلا صاف کیا اور گہری روبدار آواز میں پوچھا، حامد کیا ہوا ہے تمہیں؟ حامد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اب بھی آذین کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ حامد، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، فہیم خان نے اس بار تھوڑا ٹوکتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں تم بہت کھوئے کھوئے سے رہنے لگے ہو۔ حویلی میں بھی تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ دادا جان کی اکھڑی اور مضبوط آواز سن کر حامد اچانک ہوش میں آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اپنی پوزیشن سنبھالی اور تھوڑا سنجیدہ ہوتے ہوئے اپنے دادا فہیم خان کی طرف دیکھا۔ حامد نے فوراً اپنی کیفیت کو چھپانے کے لیے پراعتماد لہجہ اپنایا۔ جی دادا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حامد نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، دراصل میں اسی زمینی معاملے میں لگا ہوا ہوں جو آذین اور اس کی ماں کا ہے۔ میں نے اس معاملے میں کچھ الگ سوچا ہے۔ اگر آپ چاہیں اور اجازت دیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ حامد کی بات سن کر فہیم خان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے اور دسترخوان پر بیٹھے حویلی کے تمام لوگ چونک اٹھے۔ سب کی نظریں یکدم حامد کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ حویلی میں یہ قانون تھا کہ فہیم خان کے فیصلوں پر کوئی دوسرا اپنی رائے نہیں دیتا تھا، لیکن آج حامد خود ایک نیا مشورہ پیش کر رہا تھا۔ ہاں کہو حامد، تم نے اس ضدی شہری لڑکی اور اس کی ماں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فہیم خان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حامد نے ایک لمبی سانس لی، اپنی نظریں فہیم خان کی آنکھوں میں ڈالی اور نہایت سنجیدگی سے بولا، دادا جان، میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں اس لڑکی یعنی آذین سے نکاح کر لوں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے ہال میں بم پھٹ گیا ہو، سب کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ حامد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسے ہی وہ نکاح کر کے اس حویلی میں آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ماں کو وہ زمین ہمیں سونپنی ہی پڑے گی، اور آذین کی ماں اکیلی ہے، اسے بھی ہم ساتھ میں اپنی حویلی لے آئیں گے۔
آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دادا جان کہ وہ زمین ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حویلی کے نئے پروجیکٹ اور فیکٹری کی سڑک کے لیے اس زمین کا ہمارے پاس ہونا سب سے ضروری ہے، اور مقصد بھی بہت ضروری ہے۔ فہیم خان نے اپنی گھنی سفید بوئیں سکیڑی۔ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، تمہاری بات میں وزن ہے حامد۔ زمین تو ہمیں ہر حال میں چاہیے، لیکن وہ لڑکی، وہ تو یہاں حویلی میں ادھم مچا دے گی۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی اور اکھڑ لڑکی اس حویلی میں کیسے رہے گی؟ حامد کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ آئی۔ دادا جان، اتنی بڑی حویلی میں ایک کمرہ اس کی بوڑھی ماں کو دینے میں کیا ہی برائی ہے؟ اور ویسے بھی مجھے شادی تو کرنی ہے، تو کیوں نہ اس لڑکی سے کر لی جائے؟ آپ نے خود اس دن دیکھا تھا، اس کے سامنے حویلی کے مرد کھڑے تھے، لیکن وہ اکیلی اپنی ماں کے لیے ڈھال بن گئی۔ اس کی ہمت اور جرأت بے مثال ہے۔ خان حویلی کو ہمیشہ سے ایک ایسے ہی بااختیار اور مضبوط عورت کی ضرورت تھی جو اپنے حق کے لیے بولنا جانتی ہو، جو حویلی کا وقار سنبھال سکے۔ فہیم خان سے متاثر ہو رہے تھے، اچانک دسترخوان کے دوسرے کونے سے ایک تیز اور غصیلی آواز گونجی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا کیسے کر سکتے حامد؟ یہ حامد کی کزن تھی، جو حامد کی بچپن کی منگ تھی اور ہمیشہ سے خود کو اس حویلی کی اگلی بڑی مالکن سمجھتی تھی۔ وہ غصے سے لال پلی ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دادا جان، آپ حامد کی یہ فضول باتیں کیسے سن سکتے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ حامد، میں تمہاری بچپن کی منگ ہوں، ہمارا رشتہ بڑوں نے طے کیا تھا، اور تم اس معمولی جاہل اور غریب گاؤں کی لڑکی کے لیے مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ حامد کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں سرد مہریں اتر آئیں۔ اس نے نہایت غصیلے اور کاٹدار نظروں سے اپنی کزن کی طرف دیکھا، جس سے وہ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ حامد نے رخ بدل کر اپنے والدین اور گھر کے باقی تمام ارکان کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، آپ لوگوں کو پہلے ہی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ میں نے سالہ پہلے ہی بہت بات صاف کر دی تھی کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا اور اپنی مرضی سے شادی کروں گا، اس لیے مہربانی کر کے اسے میرے لیے نہ بٹھائیں اور نہ ہی مجھ پر کوئی خاندانی رشتہ تھوپنے کی کوشش کریں۔ حامد کے اس کھلے اور سخت جواب نے کزن کی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ شدید غصے، حسد اور بے عزتی کے مارے اپنی مٹھیاں بھیجتی ہوئی، پیر پٹکتی ہوئی دسترخوان سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ باقی سب حویلی والے خاموش بیٹھے رہے۔ حویلی کا یہ پرانا اصول تھا کہ دادا فہیم خان کے بعد اگر کوئی ایسا انسان تھا جس کے فیصلے اور روب کے آگے کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا، تو وہ صرف اور صرف حامد خان زادہ تھا۔ حامد کی دلیری اور اس کا غصہ سب جانتے تھے، اس لیے پوری میز پر گہرا سکوت چھا گیا۔ کسی ایک فرد نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض کرنے کی جرأت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حامد جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ فہیم خان نے حامد کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا گویا اس انوکھے رشتے اور زمین کو حاصل کرنے کے لیے اس نئے طریقے کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ حامد خان وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ناشتہ کر لینے کے بعد سب باری باری وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کا پورا چہرہ حسد اور ندامت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا کر پھینکنے لگی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور اس کی ماں زرینہ بیگم انتہائی فکرمند چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مرحا، یہ کیا پاگل پن ہے، خود کو سنبھالو۔ زرینہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں کیسے خود کو سنبھالوں اماں؟ مرحا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان میں سچی تڑپ کے بجائے انتقام کی آنکھ تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں حامد نے سب کے سامنے میری کیسی تذلیل کی؟ اس گاؤں کی 2 ٹکے کی لڑکی عظیم کے لیے اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں اس حویلی کی ہونے والی مالکن ہوں، میں اس عظیم کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں اس کی زندگی میں وہ جہنم بناؤں گی کہ وہ خود اس حویلی سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ زرینہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور مرحا کو زبردستی بیڈ پر بٹھاتے ہوئے غصے اور پیار کے ملے جلی لہجے میں سمجھانے لگی۔ مرحا، میری بیوقوف بیٹی، تمہیں دسترخوان پر سب کے سامنے اس طرح چلانے اور بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم حامد کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہو، وہ جتنا ضدی ہے اتنا ہی اکھڑ بھی ہے۔ جتنا تم اس کے سامنے چیخو گی وہ اتنا ہی تم سے دور بھاگے گا۔ تو کیا میں خاموش رہتی اماں؟ مرحا نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بیزار ہو کر کہا۔ خاموشی تو تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہونا چاہیے تھا۔ زرینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مکرانہ انداز میں کہا۔ حامد اس وقت ایک شہری لڑکی کے ایک ذہن میں، اور دادا جان کو صرف وہ زمین چاہیے۔ اگر تم عقل سے کام لو تو حامد کو روکنے کے بجائے اس شادی کو ہونے دو۔ جب وہ لڑکی اس حویلی میں قدم رکھے گی تو وہ یہاں کے طور طریقے نہیں جانتی ہوگی۔ تب ہم مل کر اسے دادا جان اور حامد کی نظروں میں ایسا گرائیں گے کہ حامد خود اسے دھکے دے کر باہر نکالے گا اور واپس تمہارے پاس آئے گا۔ مرحا نے رونا بند کیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں اب آذین کے لیے سازش کی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے بکھرے بال درست کرتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، آذین اگر خود کو شیرنی سمجھتی ہے تو میں بھی مرحا خان ہوں۔ وہ اس حویلی میں قدم تو رکھ لے لیکن یہاں سے نکلنا وہ اس کی بس میں نہیں ہوگا۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر بدلہ لوں گی۔ مرحا اب اپنی انا کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ وہ اپنے آنگن میں بیٹھی تھی کہ دروازے کے باہر کھڑی رکنے کی آواز آنے لگی۔ آذین نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ باہر خان حویلی کی عالی شان گاڑی کھڑی تھی اور اس کے سامنے حویلی کے سب سے بڑے بزرگ فہیم خان اور ان کے پیچھے پورے رعب اور وقار کے ساتھ حامد خان زادہ کھڑا تھا۔ حامد کی نظریں آذین پر پڑتے ہی گہری ہو گئیں، لیکن آذین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے آذین بی بی؟ فہیم خان نے اپنی بھاری اور سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ آذین نے نہ چاہتے ہوئے بھی راستہ چھوڑ دیا۔ فہیم خان اور حامد جب صحن میں داخل ہوئے تو صغرا بیگم کچن سے باہر نکلی اور حویلی کے بڑے خان کو اپنے غریب خانے میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے چارپائی پر نئی چادر بچھائی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خان صاحب، آپ یہاں، سب خیریت تو ہے؟ صغرا بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فہیم خان نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا مدعے پر آتے ہوئے بولے، صغرا بیگم، ہم یہاں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، بلکہ ایک ایسا فیصلہ کرنے آئے ہیں جس میں ہم دونوں خاندانوں کی بھلائی ہے۔ میں اپنے پوتے حامد خان زادہ کے لیے آپ کی بیٹی آذین کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آذین حامد کی بیوی بن کر ہماری حویلی جائے اور یہ نکاح آج اور ابھی ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ آذین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور حامد کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی، ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے پوتے سے نکاح کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ آپ لوگ صرف اس زمین کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور میں اپنی ماں کے سامنے یہ صاف کہہ رہی ہوں کہ میں اس مغرور انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ حامد نے اس کے غصے پر کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے آذین کی جرأت کو دیکھتا رہا۔ لیکن فہیم خان نے آذین کے بجائے صغرا بیگم کی طرف رخ کیا اور انتہائی سنجیدہ اور دھیمے لہجے میں بات کرنا شروع کی۔ صغرا بیگم، آپ خود ایک سمجھدار عورت ہیں۔ فہیم خان نے کہا، آپ کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، آپ دونوں ماں بیٹی اس گاؤں میں اکیلی ہیں۔ یہ زمین تو آج نہیں تو کل کسی نہ کسی تنازع کی نظر ہو ہی جائے گی، اور پھر آذین چونکہ شہر سے آئی ہے، یہاں کے لوگ اور حویلی کے دشمن اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اکیلی عورت کی عزت اور جان اس گاؤں میں ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ اگر آذین حامد کی بیوی بن جاتی ہے تو اسے خان حویلی کا تحفظ مل جائے گا اور آپ کی بیٹی اس پورے علاقے کی مالکن بن جائے گی۔ آپ خود سوچیں، کیا آپ اپنی بیٹی کو ایک محفوظ اور باوقار زندگی نہیں دینا چاہتی؟ فہیم خان کی باتوں نے صغرا بیگم کے دل پر گہرا اثر کیا۔ ان کے ذہن میں اپنی بیوہ زندگی، اکیلا پن اور حویلی کی دشمنی کا خوف ناچنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادہ خاندان سے ٹکر لینا ان کی بس کی بات نہیں ہے اور یہ رشتہ ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ صغرا بیگم نے تڑپ کر آذین کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے بولی، آذین، میری بات مان لے بیٹا، تو مجھ سے پیار کرتی ہے نا؟ حامد خان سے نکاح کر لے۔ آذین اپنی ماں کے اس بدلے ہوئے روح پر حیران رہ گئی۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس ظالم حویلی والوں کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ ایسے کیوں مجھ سے زبردستی کر رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ اس چھوٹے گھر میں خوش ہوں، مجھے کوئی حویلی نہیں چاہیے۔ نہیں آذین، تم نہیں سمجھتی۔ صغرا بیگم نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، تمہاری ضد ہمیں برباد کر دے گی۔ اگر تم مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی، اگر تم چاہتی ہو کہ میں سکون کی سانس لوں، تو تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا۔ میری خاطر، اپنی اس بوڑھی ماں کی زندگی کی خاطر ہاں کر دو آذین۔ اپنی ماں کو اس طرح اپنے سامنے ہاتھ جوڑتے دیکھ کر آذین اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تمام جرأت اس کی ماں کی بے بسی اور آنسوؤں کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے ایک نظر حامد پر ڈالی جو اب بھی اسے انتہائی گہری اور پرسکون نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا اسے معلوم تھا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ آذین نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کے گال پر ایک گرم آنسو بہہ نکلا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس کی یہ خاموشی اس کی ہار اور ماں کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان تھی۔ فہیم خان نے فوراً موقع سنبھالا اور حویلی سے اپنے ساتھ لائے ہوئے مولوی صاحب کو اندر بلا لیا۔ چند ہی منٹوں میں نکاح کے کلمات گونجنے لگے۔ آذین نے انتہائی بوجھل دل اور لرزتی آواز میں قبول ہے کیا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی فہیم خان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ حامد آگے بڑھا اور آذین کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس نے اب غصے اور بے بسی سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ فہیم خان نے آذین اور صغرا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، اب جب کہ تم ہماری حویلی کی بہو بن چکی ہو آذین، تو ہمارا ایک اور فیصلہ بھی سن لو۔ تم یہاں اکیلی نہیں رہو گی، بلکہ تم اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر ہماری حویلی میں شفٹ ہوگی۔ تمہاری ماں اب حویلی کے ایک معزز حصے میں ہمارے ساتھ رہے گی۔
حسین نے سر اٹھا کر حامد اور فہیم خان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں اپنی ماں کے تحفظ کا خیال سب سے اوپر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ حویلی چلی گئی اور اس کی ماں یہاں اکیلی رہ گئی تو وہ کبھی چین سے نہیں جی پائے گی۔ ٹھیک ہے، آسین نے اپنے لہجے کی کوئی بھی مضبوطی کو سمیٹتے ہوئے کہا، اگر میری ماں کو حویلی میں پورا تحفظ اور عزت ملے گا تو میں اس شرط پر راضی ہوں۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی وہ متنازع زمین اب قانونی اور خاندانی طور پر فہیم خان کے پاس چلی گئی، کیونکہ آسین اب حویلی کی اپنی بہو بن چکی تھی اور اس زمین کا پورا اختیار حامد کے پاس آ گیا تھا۔ فہیم خان یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے کہ جس زمین کے لیے وہ سالوں سے کوششیں کر رہے تھے، وہ آج بغیر کسی خون خرابے کے اور اتنے باوقار طریقے سے حویلی کی ملکیت بن چکی تھی، اور ساتھ ہی ان کے پوتے کو ایک ایسی نڈر بیوی مل گئی تھی جو حویلی کا مستقبل سنبھال سکتی تھی۔ رخصتی کے فوراً بعد آذین جب خان حویلی میں آئی تو حویلی کے سب فرد نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، کیونکہ فہیم خان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ تھوڑی دیر میں آذین کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ کمرے کا ماحول انتہائی اجنبی تھا اور حامد خان زادہ کا وہاں موجود ہونا آذین کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ حامد نے آذین کے بھوجل چہرے کو دیکھا اور اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے بولا، آذین، اب یہ حویلی تمہارا گھر ہے، تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آذین نے جھٹکے سے رخ بدلا اور تیکھے لہجے میں بولا، خانزادہ صاحب، مجھے آپ کی حویلی کی کسی آسائش میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اپنی ماں کی زندگی اور ان کے تحفظ کی خاطر آئی ہوں، اس لیے مجھ سے کسی عام بیوی کی طرح برتاؤ کرنے کی امید مت رکھیے گا۔ حامد نے اس کی اس تلخ بات پر غصہ کرنے کے بجائے ایک گہری سانس لی اور بولا، میں جانتا ہوں کہ تم پر دباؤ تھا، لیکن وقت کے ساتھ تم جان جاؤ گی کہ میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ مقصد جو بھی ہو، سچائی یہی کہ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آذین نے دو ٹوک جواب دیا اور مزید کسی بحث سے بچنے کے لیے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، کیونکہ اس کا دل اپنی ماں سغرا بیگم کے لیے دھڑک رہا تھا، جنہیں حویلی کے ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ آذین تیز قدموں سے چلتی ہوئی جب اپنی ماں کے کمرے کے پاس پہنچی تو اندر سے آتی ہوئی ایک مغرور اور زہر آلود آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ حامد کی کزن مرحا تھی، جو سغرا بیگم کے سامنے کھڑی انتہائی حقارت سے انہیں جلی کٹی سنا رہی تھی۔ دیکھو مائی، یہ خان حویلی ہے، تمہارا وہ پسماندہ اور کچا گھر نہیں۔ مرحا نے سغرا بیگم کو انگلی دکھاتے ہوئے طنزاً کہا، یہاں پر ہر چیز سلیقے سے ہوتی ہے۔ تم جیسی پینڈو عورتیں اگر حویلی کی قالینوں پر چلیں گی تو یہاں کی ہوا بھی ناپاک ہو جائے گی۔ حامد نے تو صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے تمہاری بیٹی پر احسان کیا ہے، ورنہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ اس حویلی کے ملازمین کے برابر بھی کھڑی ہو سکو؟ سغرا بیگم سر جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ مرحا کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا کہ اچانک آذین کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، آذین کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ مرحا نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، او ہو، تو آ گئی تم، حویلی کی نئی نویلی جاگیر۔ میں تو بس تمہاری اماں کو یہاں کے آداب سکھا رہی تھی۔ میری اماں کو کسی آداب کی ضرورت نہیں ہے، اور خصوصاً تم جیسی بدتمیز لڑکی سے تو بالکل نہیں۔ آذین نے مرحا کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور کان کھل کر سن لو، تمہارا یہ ظلم کہ حامد نے ہم پر احسان کیا ہے اپنی جیب میں رکھو۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، بلکہ تم لوگوں کی حویلی نے سازش کر کے میری ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے یہاں زبردستی لایا ہے۔ اگر احسان ہے تو وہ میرا تم لوگوں پر ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خاطر تمہارے اس مغرور خانزادہ سے نکاح کرنا قبول کر لیا، ورنہ میں تمہاری اس حویلی کو اپنے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ مرحا کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ تپ کر بولی، تمہاری یہ جرأت، تم ایک معمولی گاؤں کی لڑکی ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ تم جو کوئی بھی ہو اپنے گھر کی ہوگی۔ آذین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا، یہاں میری ماں کو تنگ کرنے کی دوبارہ کوشش بھی مت کرنا۔ یہ خان حویلی ہے نا، تو سن لو، اب میں اس حویلی کے وارث کی بیوی ہوں، اور رشتے میں اب میں تمہاری کل کی آئی ہوئی مہمان نہیں، بلکہ اس گھر کی مالکن بن کر آئی ہوں۔ اگلی بار اگر تم نے میری ماں کی طرف دیکھا بھی تو میں وہ حشر کروں گی کہ تم حویلی کے راستے بھول جاؤ گی۔ مرحا آذین کا یہ جرأت مندانہ اور منہ توڑ جواب سن کر ہکا پھکا رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی ہوئی وہاں سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ آذین نے پورے حق اور رعب سے سب کے سامنے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما، ان کے آنسو پوچھے اور انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں اب کوئی ان کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد کئی دن گزر گئے۔ مرحا اپنی ہار اتنی آسانی سے تسلیم کرنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک ضدی اور حاسد لڑکی تھی۔
اس لیے اس نے آذین کو حامد اور فہیم خان کی نظروں میں گرانے کے لیے روز کوئی نہ کوئی نئی چال چلنا شروع کر دی۔ ایک شام فہیم خان حویلی کے بڑے ہال میں صوفے پر بیٹھے کچھ دفتری کاغذات دیکھ رہے تھے اور حامد بھی وہیں موجود تھا۔ آذین ہال کی بالکنی کے پاس لگی بڑی کھڑکی کے پردے درست کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں وہاں پڑے ایک چھوٹے اسٹول سے ٹکرایا۔ آذین کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے ہی والی تھی کہ وہاں موجود حامد نے لپک کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں سنبھال لیا۔ ایک پل کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ حامد نے آذین کو بہت حفاظت سے تھام رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آذین کے لیے بے پناہ فکر اور محبت تھی۔ آذین نے دھڑکتے دل کے ساتھ حامد کی طرف دیکھا اور خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے سے کہا، شکریہ۔ حامد نے مسکرا کر اسے سیدھا کھڑا کیا، جبکہ دور بیٹھی مرحا حسد کی آگ میں جل بھن گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فہیم خان نے چائے کی فرمائش کی۔ آذین صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور ملازمہ چائے کی ٹرے لے کر ہال میں آئی اور میز پر رکھ دی۔ آذین بڑوں کا احترام کرتی تھی، اس لیے وہ فہیم خان کو چائے کا کپ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی۔ جیسے ہی آذین کپ اٹھا کر فہیم خان کی طرف بڑھنے لگی، وہاں قریب بیٹھی مرحا نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ چپکے سے اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ آذین کا پاؤں مرحا کے پیر سے ٹکرایا، لیکن آذین نے اپنی ہوشیاری سے خود کو گرنے سے تو بچا لیا، مگر اس کے ہاتھ سے گرم چائے کا کپ اچھل کر سیدھا فہیم خان کے مہنگے لباس اور کاغذات پر جا گرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! فہیم خان بھڑکا کر جھٹکے سے اٹھے اور غصے سے چلائے۔ مرحا یہ دیکھ کر اندر ہی اندر باغ باغ ہو گئی اور صوفے کے پیچھے منہ چھپا کر ہنسنے لگی کہ اب آذین کی خیر نہیں، لیکن آذین نے مرحا کو ہنستے اور اس کا پاؤں پیچھے کھینچتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آذین کا پارا یکدم آسمان پر پہنچ گیا۔ آذین نے بغیر کچھ سوچے میز پر رکھا ہوا چائے کا دوسرا گرم کپ اٹھایا اور تیز قدموں سے مرحا کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ مرحا کچھ سمجھ پاتی، آذین نے بھی چائے کا کپ غصے سے سیدھا مرحا کے مہنگے سوٹ پر انڈیل دیا۔ یہ کیا تم نے! مرحا تکلیف اور حیرت سے چیخی۔ آذین نے خالی کپ میز پر پٹکا اور شیرنی کی طرح گرج کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ گھٹیا چال چلنے کی! یہ چائے میں نے تمہارے اس مکار چہرے پر اس لیے نہیں پھینکی کہ مجھے غصہ آیا ہے، بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے پھینکی کہ آئندہ اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں تمہاری اصل اوقات یاد دلا دوں گی۔ یہ جو تم اپنے خاندانی فریب مجھے دکھا رہی ہو نا، یہ اپنی حد میں رہو۔ میں خاموش رہنے والی لڑکی نہیں ہوں، اگلی بار تمہارا حشر اس سے بھی برا ہوگا۔ مرحا آذین کا یہ جلا اور منہ توڑ جواب دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے جو اس کی آواز سہ جائے، بلکہ یہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہے۔ مرحا نے حامد اور دادا جان کے سامنے مزید ذلت سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا اور وہ روتی ہوئی پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چل گئی، جبکہ فہیم خان سارا ماجرا سمجھ گئے تھے اور پھر کپڑے جھاڑتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حامد نے بھی کچھ نہ کہا اور وہ پیپرز اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے مرحا کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے حامد اور آذین دونوں سے منہ موڑ لیا اور اس نے کوئی نئی سازش نہیں کی اور خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھنے لگی، کیونکہ وہ آذین کے غصے سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ آذین نے حویلی سے ایک اور چیز نوٹ کرنا شروع کی اور وہ تھا حامد کا بدلا ہوا انداز۔ حامد اب ہر وقت بہت غور سے آذین کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی نظریں آذین کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ آذین جب بھی ہال میں ہوتی یا صحن میں کام کر رہی ہوتی، حامد اسے محبت اور دیوانگی سے نہارتا رہتا، یہاں تک کہ اب راتوں کو بھی جب اکثر آدھی رات کو آذین کی آنکھ نیند کے خمار میں کھلتی تو وہ زیر نظر دیکھتی کہ حامد سو نہیں رہا تھا، بلکہ وہ بیٹھ کے دوسرے کونے پر بیٹھا یا لیٹا ہوا صرف اور صرف آذین کے معصوم چہرے کو ہی دیکھتا رہتا تھا۔ حامد کی آنکھوں میں آذین کے لیے وہ سچی تڑپ اور جنون صاف جھلکتا تھا۔ آذین اب حامد کے اس مخلصانہ دیوانے پن سے اچھے طریقے سے واقف ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ انسان اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ آذین کو بھی حامد کا اس طرح اسے دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ حویلی کا ماحول اب کافی پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ مرحا آذین کے غصے اور چائے والے واقعے کے بعد اپنے کام سے کام رکھ رہی تھی۔ ایک شام حامد اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ خاندانی بزنس کا کام کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فہیم خان کے کہنے پر اتنے دنوں بعد مرحا کچھ ضروری دفتری پیپرز لے کر حامد کے کمرے میں آئی۔ وہ خوف اور ہچکچاہٹ کے ساتھ حامد کے میز کی طرف بڑھی۔ حامد، یہ دادا جان نے فائل بھیجی ہے، اس پر دستخط کرنے ہیں، مرحا نے دھیمے اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسے ہی وہ حامد کے پیپرز دینے لگی، اس کے ہاتھ اس سے کچھ کاغذات پھسل کر نیچے فرش پر گر گئے۔
میرا فوراً ان کاغذات کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکی. اسی وقت حامد بھی وہ کاغذات پکڑنے کے لیے نیچے جھکا، جس کی وجہ سے میرا کا ہاتھ حامد کے ساتھ جھک گیا اور وہ دونوں بہت قریب سے جھک کر فرش سے کاغذ اٹھا رہے تھے. ٹھیک اسی پل آذین حامد کے لیے کافی کا مگ لے کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سامنے کا یہ منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے. کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں لرز گیا. حامد اور مرحا کو اس طرح اتنی قریب دیکھ کر آذین کا پارا یکدم آسمان پر پہنچ گیا. اس کی آنکھیں غصے اور شدید حسد سے لال ہو گئیں اور وہ کھڑی ہو کر مرحا کو اپنی تیز نظروں سے گھورنے لگی. مرحا نے جیسے ہی آذین کو دروازے پر دیکھا اس کا خون خشک ہو گیا. آذین کا پچھلا جلال اور چائے والا منظر یاد کر کے وہ ڈر اور خوف سے بری طرح کانپ اٹھی. اس نے فوراً حامد سے دوری بنائی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے چیخ اٹھی. نہیں نہیں آذین، تم غلط سمجھ رہی ہو. خدا کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو صرف یہاں دادا جان کے کہنے پر پیپرز دینے کے لیے آئی تھی. یہ کاغذات گر گئے تھے. میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا. میں جا رہی ہوں. مرحا آذین کی خوف سے اتنی دہشت زدہ ہو گئی کہ وہ اپنی صفائی دینے کے فوراً بعد پیر پٹک دیا اور گھبراہٹ میں کمرے سے باہر بھاگ گئی. مرحا کی یہ حالت اور اس کا یہ ڈر دیکھ کر حامد سے اپنی ہنسی روک نہ گئی. وہ بلند قہقہہ لگا کر ہنسنے لگ گیا. حامد کا قہقہہ کمرے میں گونجا. پھر اس نے اپنی ہنسی کو قابو کیا اور مڑ کر آذین کی طرف دیکھا. آذین ابھی تک وہیں کھڑی تھی. اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور اس نے کافی کا مگ زور سے میز پر پٹکا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا. اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں. حامد آذین کی اس حالت کو دیکھ کر سب سمجھ گیا. وہ جان گیا کہ آذین کا یہ غصہ اور مرحا کے لیے یہ حسد اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ آذین کے دل میں بھی اب حامد کے لیے فیلنگز ہے. حامد کے لبوں پر ایک انتہائی دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی. وہ صوفے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آذین کے بالکل قریب آ گیا. آذین نے غصے سے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حامد نے بہت محبت اور نرمی سے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا. آذین نے ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی لیکن آذین کی گرفت میں ایک شوہر کا مان اور محبت تھی. اب مان بھی جاؤ آذین، حامد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی مدھم اور سحر انگیز آواز میں کہا. تمہارا یہ غصہ اور یہ حسد بتا رہا ہے کہ تم اب اس حامد خانزادہ کو کھونا نہیں چاہتی. میں نے تو اسی دن تم سے محبت کر لی تھی جب تم اپنی ماں کے لیے شیرنی بن کر کھڑی ہوئی تھی، اور آج میرے پورے دل سے اعتراف کرتا ہوں میں کہ تم میری زندگی ہو، میرا پہلا اور آخری عشق ہو. آذین نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی لیکن اس کا غصہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. حامد کا یہ مخلصانہ اور محبت بھرا اقرار سن کر وہ شرم سے سر جھکا گئی. اس نے حامد کے پر اعتماد چہرے کو دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے دیوانگی تھی. آذین نے مسکرا کر حامد کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، گویا اس نے حامد کی محبت کو قبول کر ہی لیا تھا. حامد نے جب دیکھا کہ آذین کا غصہ اب شرم و حیا کی لالی میں بدل چکا ہے تو اس کے اندر کا شوخ مزاج جاگ اٹھا. اس نے آذین کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے اپنی طرف ذرا اور کھینچا. اس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ گہری ہو گئی. ویسے آذین بی بی، حامد نے جان بوجھ کر سوچنے والے انداز میں سر ہلایا، ابھی جب میں اور مرحا نیچے جھکے ہوئے تھے تو سچ بتاؤ، تمہیں سچ میں اتنی تیز مرچیں لگی؟ اب میرا مطلب ہے حسد کی ایک حد ہوتی ہے. تم تو بالکل کسی بارود کی طرح پھٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی. اگر میرا 2 منٹ اور نہ بھاگتی تو مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کافی کا مگ میرے بجائے اس کے سر پر ہوتا. آذین نے حامد کی یہ چھیڑ چھاڑ سنی تو جھٹکے سے اپنی نظریں اٹھائیں. اس کی آنکھوں میں دوبارہ ایک مصنوعی غصہ جاگ اٹھا. ہاں دادا صاحب، اپنے دماغ کی گھوڑے زیادہ نہ دوڑائیں. مجھے کوئی حسد وسد نہیں ہوا. میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ حویلی کے چھوٹے خان اپنے کام کو لے کر کتنے سنجیدہ ہے. اچھا، صرف کام دیکھنے آئی تھی؟ حامد نے ایک آبرو جھکا کر اسے مزید تنگ کیا.
لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ ویسے ماننا پڑے گا، مرحا جب پیپرز اٹھائی تھی تو اس کے بال واقعی کافی اچھے لگ رہے تھے، اور اس کا وہ دھیما لہجہ۔ حامد ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ آذین کا ضبط جواب دے گیا۔ حامد کو اس طرح مرحا کا نام لے کر چھیڑتے دیکھ کر اس کے اندر کی حسد کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ حامد! آذین نے تڑپ کر اور دب کر اور اپنے نازک ہاتھ کی مٹھی بنا کر پوری طاقت سے حامد کے چوڑے سینے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ حامد نے ہنستے ہوئے مکے کی ضرب کو اپنے سینے پر جھیلا، لیکن آذین کا یہ انداز اسے بے حد پیارا لگا۔ اس سے پہلے کہ آذین غصے میں منہ پھیر کر پیچھے ہٹتی، حامد نے پھرتی سے اپنے دونوں پاسوں آذین کی گرد پھیلائے اور اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آذین یکدم حامد کے دل کی تیز دھڑکنوں کے حصار میں آ گئی۔ حامد نے اسے اتنی محبت اور گرفت سے اپنے ساتھ بھیج رکھا تھا کہ آذین کا سارا مصنوعی غصہ، نخرے اور حسد ایک پل میں ہوا ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ حامد کے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے، پورے حق اور سکون کے ساتھ حامد کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اس کی لبوں پر اب ایک خوبصورت اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ حامد خان زادہ اب ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اس کا ہو چکا ہے۔